نیاز صرف اللہ کے نام کی ہے، لیکن اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں میں یہ مروجہ چیز ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز پکاتے ہیں اور اس کو نسبت بھی دیتے ہیں غیر اللہ سے. نظر اللہ نیاز حسین کا جملہ بولا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز 11ویں شریف پکائی جاتی ہے. اس پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کھانے کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا. تو اس میں صحیح موقف کیا ہے؟ یہ ولیمہ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ لوگ سارے؟ جی شرک ہے؟ نہیں. یہ ولیمہ کس کا ہوتا ہے؟ دلہے کا. ٹھیک ہے. ادھر کیوں شرک نہیں ہوتا؟ صحیح. نان سینس ہے نا. ہوگا تو ہر جگہ ہوگا. صحیح ہے نا. آپ کو صرف اہل بیت کی دشمنی میں اصول بناتے چلے جاتے ہیں، تو ان اصول پہ کاربند رہو. صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ کیا اطعام ہے نا. جی اطعام کرتے ہیں کس کی نسبت سے؟ کہ اس کا ثواب ہے، جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں. ہمیں ابھی تعبیرات سے کام نہیں ہے. میرے بیٹے کی خوشی کی وجہ سے ہے نا میں مخلوق خدا کو کھانا کھلاتا ہوں. کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے نا. مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جب امام حسین کے نام پہ کھلاؤں. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ تیرے بیٹے جتنا بھی نہیں ہوا امام حسین، تیرے بیٹے جتنا بھی نہیں ہوا رسول کا بیٹا، زہرا کا لال. بالکل نان سینس. نظر و نیاز کے غیر شرعی تصورات اور سنت رسول جیسے ولیمہ و عقیقہ کے درمیان فرق. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگ ولیمہ اور عقیقے کا کھانا تو خوشی سے کھاتے ہیں، مگر جب کوئی اہل بیت یا کسی اور نیک ہستی کے نام پر نظر و نیاز کا اہتمام کرے، جیسے کنڈے یا 11ویں وغیرہ، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے. اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیل سے بات کرنا ہوگی. ولیمہ اور عقیقہ سنت رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کا اہتمام فرمایا. امام حسن اور امام حسین کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے جانور ذبح کیا. یہ دونوں اعمال نبی کریم اور اہل بیت کی سنت سے ثابت ہیں، اور ان کا مقصد لوگوں میں خوشی بانٹنا اور شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ کسی غیر اللہ کے لیے عبادت یا نذر. ولیمہ اور عقیقہ دونوں اعمال شادی اور پیدائش کے موقعوں سے منسوب ہیں، نہ کہ کسی شخصیت سے منسوب ہیں، جیسا کہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز عموماً کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شادیوں کے موقع پر ولیمہ دیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے ہو. ولیمہ اور عقیقہ دین میں مشروع اعمال ہیں، کیونکہ یہ قرآن و سنت اور اہل بیت کے طریقے سے ثابت ہیں، جبکہ اہل بیت کے نام کی نظر، کنڈے یا 11ویں وغیرہ کی نیاز نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ سنت سے، نہ ہی اہل بیت کے عمل سے، لہٰذا یہ بدعت شمار ہوتے ہیں. قرآن کریم میں نظر کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، اور ہر جگہ یہ نظر صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور اے نبی، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے. نیت اور عمل میں غلط فہمی. جب ہم نظر کو اللہ کے لیے کہتے ہیں تو ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نظر ایک عبادت ہے اور عبادت کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لیکن جب ہم نظر کو کسی امام یا ولی کے نام پر کر دیتے ہیں تو اصل عقیدہ بگڑ جاتا ہے اور شرک کی سرحد پر پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دعا ہی عبادت ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا، نظر صرف اللہ کے لیے ہے اور نظر صرف اللہ کے لیے پوری کی جاتی ہے. اگر نظر کا مقصد اللہ کی رضا ہو لیکن ہم اپنی حاجت کو اہل بیت یا کسی اور کے وسیلے سے مانگتے ہیں تو یہ عمل بذات خود شرک کی سرحد کو چھوتا ہے. امام یا ولی سے حاجت مانگنا
دراصل اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ کے علم اور قدرت میں شریک نہیں ہے۔ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ اکثر نظر و نیاز کسی منت یا مراد کے پورا ہونے کے نتیجے میں ہی کی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ اکثر منتیں اور مرادیں نظر نیاز میں ہی مانی جاتی ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے چاہے کچھ بھی کہے، لیکن کیا دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جس کے نام پر نظر نیاز کی جا رہی ہے اس کے طفیل ہماری منت یا مراد پوری ہو جائے گی؟ جبکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کے سوا کسی اور کو دعا اور حاجت پوری کرنے کا وسیلہ قرار دینا نہ صرف غلط ہے بلکہ مشرکانہ عقیدہ ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں ہمیں اس کا واضح ذکر ملتا اور سنت سے یہ عمل ثابت بھی ہوتا۔ البتہ قرآن و سنت سے جو وسیلے جائز ثابت ہیں ان سے متعلق ایک مکمل ویڈیو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے جو آپ کسی وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نظر کو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق اختیار کرنا ہوگا۔ اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ اہل بیت یا کسی بھی بزرگ شخصیت کی عظمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ان بزرگ ہستیوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہی عمل کیا تھا، اور ان کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، ہمارے بارے میں وہ بات نہ کہو جو ہم نے خود اپنے لیے نہیں کہی۔ اس فرمان سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ اگر اہل بیت نے کسی عمل کو خود اپنے لیے نہیں اپنایا تو ہمیں بھی اسے ان سے منسوب کر کے اپنانے کا حق نہیں۔ الٹا ہمارے ہاں تو امام جعفر صادق کے نام سے منسوب کر کے کنڈوں کی نیاز ہر سال بڑے جوش و خروش سے کی جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہی کے ہاں ہمیں سب سے زیادہ یہ بدعات نظر آئیں گی، اور وہ آئے دن کسی نہ کسی امام کے نام کی نظر و نیاز میں مشغول نظر آئیں گے، جبکہ خود اہل بیت بارہا اپنی تعلیمات اور اپنی سنت سے بدعات کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ شروع میں نظر اور نیاز کی نیت تو ثواب پہنچانے کی ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ نیازیں غیر اللہ کے نام سے منسوب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ان میں دعائیں وسیلے کے نام پر غیر اللہ سے مانگی جانے لگتی ہیں، اور توجہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ پر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنی حاجات، اولاد، رزق، شفا اور دیگر ضروریات زندگی سب غیر اللہ سے مانگی جانے لگتی ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے جس سے پہلے مذاہب میں شرک داخل ہوا۔ پچھلے زمانے میں بھی مشرکین کا عذر یہی تھا، اور آج بھی یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم تو امام سے براہ راست نہیں مانگتے، ہم تو وسیلہ لیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اس عمل کو مشرکین کا عذر قرار دے کر پہلے ہی رد کر دیا ہے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ بلکہ قرآن تو اس عقیدے کی صریحاً نفی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ تمام عبادات بشمول نظر صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں بدعت اور نئی رسومات کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دین میں بدعت ایجاد کرے یا بدعتی کی حمایت کرے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ قول خاص طور سے ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جنہیں نظر نیاز کرنے میں
نظر نیاز میں شرکت کر کے اسے کھانے پینے میں یا اور دوسری بدعات کا کسی نہ کسی صورت میں حصہ بننے میں کوئی خاص حرج نظر نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو قیاس سے دین کا مسئلہ نکالتا ہے وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ذرا توقف کیجئے اور امام کے اس قول پر غور کیجئے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو نام نہاد علماء اور ذاکرین دین کے نام پر تقاریر کرتے ہیں، ان کے بیانات میں اہل بیت کی سنت، ان کا عمل اور ان کی تعلیمات کا کوئی حقیقی حوالہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ان کی ہر بات قیاس، گمان اور خود ساختہ تعویلوں پر مبنی ہوتی ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ اہل بیت کا ذکر وہ صرف اپنی باتوں کو معتبر بنانے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ ان کی حقیقی سیرت اور سنت کو اپنانے کے لیے؟ غور کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین اہل بیت نہیں بلکہ دین کے نام پر اپنی ذہنی اختراعات، من گھڑت عقائد اور بے بنیاد قیاسات آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یہ آپ کو اہل بیت سے جوڑنے نہیں بلکہ ان کی سنت سے دور کرنے کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں تو اب یہ آپ کا امتحان ہے، کیا آپ اہل بیت کی سنت اور تعلیمات کو اختیار کریں گے یا ان جیسے علامہ اور ذاکر کی اندھی تقلید کو اپنا دین بنا لیں گے؟ یاد رکھیے، حق ہمیشہ واضح ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دل چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر وہ اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو وہ ہم سے نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، بدعت گزار وہ ہے جو رسول کی سنت کے خلاف عمل کرے اور کہے کہ یہ بھی دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بدعتیں جب آتی ہیں تو سنتیں مر جاتی ہیں۔ اس قول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہم دین میں نئے کام گھڑتے ہیں تو اصل دین پیچھے رہ جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو ہماری بات قرآن کے موافق ہو وہ لے لو اور جو مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل گمراہی لوگوں کے قیاس و گمان میں ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اہل بیت سے محبت کی آڑ میں جو کام کیے جا رہے ہیں ان میں سے بیشتر کی نہ قرآن میں بنیاد ہے، نہ ہی وہ رسول اور اہل بیت کی سنت اور عمل سے ثابت ہیں۔ یہ سب صرف قیاس، جذبات اور عوامی روایات ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہماری اطاعت کرو۔ محبت صرف دعوے سے نہیں، اطاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے خود غور کیجئے اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیے۔ آہستہ آہستہ آپ کو خود بخود نظر آنے لگے گا کہ ہمارے ارد گرد قیاس، گمان اور خواہشات کو باقاعدہ عقیدے اور دین کی شکل میں نافذ کر دیا گیا ہے، اور یہ کام انہی لوگوں سے سرزد ہوا ہے جو صبح و شام حب اہل بیت کے دعوے کرتے نہیں تھکتے، لیکن حقیقت میں اہل بیت کی سنت اور تعلیمات کے بالکل برخلاف ان کا سارا وقت غلو اور بدعات کو صحیح ٹھہرانے اور ان کی تعویلیں کرنے میں ہی صرف ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم خود کو اس دین تک محدود رکھتے ہیں جو قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات سے ثابت ہے، یا ہم ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں جنہوں نے لبادت و محبت اہل بیت کا اوڑھ رکھا ہے، لیکن دین وہ ہمیں اپنے گمان، قیاس اور خواہشات کے مطابق سکھاتے ہیں۔ اہل بیت کا اصل پیغام یہ تھا کہ ہر حاجت اللہ سے مانگو، ہر نظر اللہ کے لیے ہو، ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اور اس سے مانگنے میں اصرار کرو، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کی دعا میں اصرار کو پسند کرتا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا
تو نئے طریقے، نئی رسومات یا نئے اعمال کی گنجائش نہیں۔ جو نظر اللہ کے لیے کہی جاتی ہے وہ عملی طور پر اکثر غیر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہ راستہ آہستہ آہستہ شرک، بدعت اور غلو کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل بیت کا راستہ صرف اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ کہ خود کو حاجت روا یا وسیلہ بنانا۔ ہمیں وہی دین اپنانا ہے جو قرآن و سنت اور اہل بیت کے عمل سے ثابت ہو۔ اصل وفاداری اہل بیت سے یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، نہ کہ ان کے نام پر نئے کام ایجاد کریں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اپنی گفتگو میں علامہ صاحب ایک غیر شرعی اور سنت سے غیر ثابت شدہ عمل کی تعویل کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ بیان کرتے کہ کیونکہ یہ عمل سنت رسول اور اہل بیت کے اپنے طریقے سے ثابت نہیں، لہٰذا ہمیں ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور یہ بتاتے کہ اہل بیت نے دین میں بدعات کے حوالے سے کس طرح سے تنبیہ کی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ علامہ صاحب بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کا موجب بن رہے ہیں۔ وہ اپنی گفتگو میں ایک غیر شرعی اور سنت سے غیر ثابت شدہ عمل کا تقابل ایک شرعی اور سنت سے ثابت شدہ عمل کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر علامہ صاحب کی یہ تعویل مان لی جائے تو یہ دین اسلام پر نئے اعتراضات کرنے کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس طرح تو یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ بھی تو پتھر اور اینٹوں سے بنائی گئی ایک عمارت ہی ہے، تو ہم اس کے گرد طواف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ عمل بھی تو مشرکین کے اس عمل سے مماثلت رکھتا ہے جس میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت تراش کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی چیز کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، جب کوئی چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو چکی، تو اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس پر منع و عن جیسا اور جتنا بتا دیا گیا ہے ویسا ہی بغیر کسی کمی یا زیادتی کے عمل کرنے کی پابندی ہے۔ ایسے کسی عمل کو کسی دوسرے غیر شرعی اور قرآن و سنت سے غیر ثابت شدہ عمل کے لیے عذر بنانا گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت اور اہل بیت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔